لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں، تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ساری باتیں اس پر فٹ ہوتی ہیں۔ اس شخص نے یہودیوں والا عمل کئی مرتبہ کیا ہے، اس پر لعنت پڑتی ہے۔ خوارج والا عمل کئی مرتبہ اس نے کیا ہے، اس پر لعنت پڑتی ہے۔ ہم نے کئی ویڈیوز اس پر بنائی ہیں کہ اس نے سورہ البقرہ آیت نمبر 171 پڑھ کے، جس میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ہے ان کافروں کی، پھر اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں۔ یہ آیتیں پڑھ کے یہ اولیاء کرام پر فٹ کرتا ہے، یہ فٹ کرتا ہے، یہ یہودیوں والا عمل خود کرتا ہے اور دوسروں پر یہ دھونس جما رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوارج اس سرزمین پر بدترین مخلوق ہیں، اس لیے کہ کفار کے متعلق آیات جو ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ یہ آیات جس میں واضح طور پر اللہ فرماتا ہے یہ مثال کافروں کی، اور یہ مسلمانوں پر چشمہ کرتا ہے، اولیاء کرام پر چشمہ کرتا ہے، تو اس پر واضح طور پر لعنت پڑتی ہے، کیونکہ یہودیوں والا عمل کرتا ہے اور یہ خوارج والا عمل کرتا ہے۔ رہی بات یہ کہ آدھی آیات لکھتے ہیں، میں آپ کو 5 مثالیں دیتا ہوں اس کے ریسرچ پیپر سے، دیکھیں یہ لعنتیں خود اس پر کس طرح پڑ رہی ہیں۔ یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اور پہلے ہی صفحے پر سورہ التوبہ آیت نمبر 31 کتنی لکھی ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتنی آیت لکھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی آیت نیچے اس نے چھوڑ دی ہے، آدھی آیت سے بھی کم لکھی ہے، تو کیا اس پر اللہ کی لعنت نہیں پڑے گی؟ دوسروں کے بارے میں اس طرح گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11 جو اس نے لکھی ہے، آپ دیکھیں مختصر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اتنی لکھی ہے، حالانکہ آیت آپ دیکھیں کتنی ہے، فاطر السماوات والارض، یعنی آدھی سے بھی کم آیت اس نے لکھی ہے۔ کتنی بڑی آیت ہے، اور اس نے اینڈ والا حصہ لکھا ہے، تو کیا اس پر لعنت نہیں پڑے گی؟ اور پیج نمبر اس کے ریسرچ پیپر 3 ہے، اور سورہ منافقون کی جو آیت نمبر 8 ہے اس کو بھی اس نے آدھا لکھا ہے۔ تو کہتا ہے جو آدھی آیتیں لکھیں تو ان پر لعنت پڑتی ہے، تو سب سے پہلے اس پر لعنت پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اس نے آدھی آیت اس نے کیا کر دی ہے؟ چھوڑ دی ہے۔ اور اسی ریسرچ پیپر صفحہ نمبر 4 پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 لکھتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب آپ دیکھیں کتنا حصہ اس نے چھوڑ دیا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اس نے 5 حصے اس نے چھوڑ دیے ہیں اور صرف ایک حصہ اس نے ایک آیت کا لکھا ہے، تو کیا اس پر لعنتیں نہیں پڑیں گی؟ آدھی سے بھی کم اس نے لکھی ہے، یعنی چھٹا حصہ غالباً اس نے جا کے اس کا لکھا ہے، تو کیا اس پر لعنت نہیں پڑے گی؟ اور اسی پیج نمبر 4 پہ اس نے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 لکھی ہے، آپ خود دیکھ لیں، آدھی بھی اس نے آیت نہیں لکھی بلکہ آدھی سے بھی کم اس نے یہ آیت لکھی ہے، تو کیا اس پر لعنت نہیں پڑے گی؟ اب آپ دیکھ لیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179، دیکھ لیں آپ کتنی بڑی آیت ہے، اور اس نے ایک حصہ لکھا ہے، آدھی آیت بھی نہیں لکھی، اس سے کم لکھی ہے۔ تو آدھی آیتیں لکھ کے جن پر لعنت اس نے ڈالی ہے، جو آدھی سے بھی کم آیتیں لکھیں اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی؟ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی مصنفین ہیں وہ آیت کا ایک حصہ لکھتے ہیں، پھر اسی سے استدلال لیتے ہیں اور اشارہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو پوری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہی کام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، آیت کا ایک حصہ لکھتے ہیں، پھر اس کا سپارہ نمبر بھی، سورت نمبر بھی، آیت نمبر بتا دیتے ہیں اور خلاصہ نیچے لکھ لیتے ہیں۔ اب اس نے اتنا ان پر جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ جناب قرآن میں تبدیلی کرنے والا مفتی، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی، قرآن تو پورا انہوں نے لکھا ہے، اگر قرآن میں تبدیلی کی بات ہے تو وہ آدھی آیتیں تو آپ نے بھی لکھی ہیں، 5 مثالیں ہم نے آپ کو دی ہیں۔ تو یہ اس طرح دھوکہ عوام کو اس نے دیا، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، آدھی آیت پیش کی اور آدھی آگے انہوں نے چھوڑ دی، حالانکہ ان کا یہی بھی طریقہ ہے
کہ آیت کا حصہ لے کے وہ آگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ قاری کے لیے کہ وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اینڈ پہ اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا باب ہے مسئلہ حاضر ناظر پر اعتراضات کے بیان میں۔ پہلا اعتراض اس کا انہوں نے جواب دیا، دوسرے اعتراض یعنی معترضین اعتراض کرتے ہیں 3 اعتراض، ان تینوں کو انہوں نے لکھا کہ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آیت کا حصہ لکھا۔ دوسری وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، پھر اسی طرح وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، اس بات کو اس نے زیادہ اٹھایا ہے۔ اور وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اس کے نیچے لکھا ہے ان آیات سے معلوم ہوا، یعنی معترض اعتراض کرتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو یہ مذکورہ واقعات ہوئے اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے، صاف ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ اب دیکھیں جو آیت کا حصہ انہوں نے اشارتاً چھوڑ دیا تھا اس کا مفہوم آگے بتا دیا کہ معترض یہ کہتا کہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارا یہ موقف نہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر، آپ علیہ السلام ہر جگہ جسم کے ساتھ ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ ہمارے عقیدے کو سمجھیں۔ جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال اس وجہ سے ہے کہ معترض کو حاضر ناظر کے معنی کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حاضر ناظر کی 3 صورتیں، ایک جگہ رہ کر سارے عالم کو دیکھنا، آن کی آن میں سارے عالم کی سیر کرنا، ایک وقت میں چند جگہ جانا۔ یعنی معترض ہمارے مسئلے کو، ہمارے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اعتراض گھڑ دیے۔ تو آیات کا حصہ لکھ کے پھر تمام آیات کا پورا مفہوم لکھا، جس پر مرزا نے گھنونا اور گھٹیا اعتراض کر کے کہا جناب مفتی صاحب نے قرآن کو تبدیل کیا ہے۔ اگر آیت کا حصہ لکھ کر کوئی قرآن کو تبدیل کرنے والا بنتا ہے تو سب سے بڑا مجرم یہ ہے، سب سے بڑا یہودی یہ ہے، اور سب سے بڑا خارجی یہ ہے۔ آپ کو ہم نے 5 مثالیں اس کے ایک ریسرچ پیپر سے دی ہیں کہ اس نے آدھی سے بھی کم آیتیں لکھی ہیں۔ اس کے دل میں بغض ہے اولیاء کرام کا، اس کے دل میں بغض ہے علماء کا اور اہل علم کا، اس لیے اس طرح کی گھٹیا حرکات پر یہ اتر آتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔